بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. محترم، آج رمضان المبارک کی دوسری تاریخ ہے اور دوسرا روزہ ہے، اور رمضان المبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج رات تراویح کی تیسری رات ہوگی اور تیسری تراویح سنائی جائے گی، پڑھی جائے گی. تو میں نے سوچا کہ تراویح کے تعلق سے اپنے سامعین، اپنے بھائیوں کو بتلا دوں کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں. پہلے تو یہ بتلا دوں کہ رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو مشہور ہے، ایک تہجد کی نماز ہے، ایک تراویح کی نماز ہے. تہجد کا ثبوت تو قرآن مقدس سے ہے اور تراویح کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ہے. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، کتاب صلاۃ التراویح کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رمضان مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو مسجد تشریف لے گئے اور وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صحابہ کرام کو بھی نماز پڑھائی جو وہاں موجود تھے. اس بات کا چرچا دوسرے دن بہت ہوا، تو دوسرے دن صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی مسجد پہنچ گئے. اسی طرح اس کا چرچا تیسرے دن بھی ہوا، تو اور لوگ کیا کہتے کہ پہنچنے لگے مسجد کے اندر. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. چوتھے دن اور زیادہ شور ہوا اور زیادہ چرچا ہوا، تو بہت لوگ مسجد میں آ گئے، یہاں تک کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھچا کھچ ہو گئی. اس روز یعنی چوتھے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. فجر کی نماز میں تشریف لاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ تم لوگ کا مسجد میں آنا، تم لوگ کی موجودگی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ نماز تم لوگوں پر فرض ہو جائے اور تم لوگ اس نماز کو ادا نہ کر سکو. تو اس سے تراویح کے تعلق سے پتہ چلتا ہے، تراویح کہتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں تراویح کی نماز پڑھی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے مسجد میں نماز پڑھائی. باقی کہتے ہیں کہ حدیث کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ باقی کیا کہتے ہیں کہ نمازیں کہتے ہیں کہ اکیلے پڑھا کرتے تھے، اور کوئی کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرح اس سے پہلے تراویح کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، تشریف لاتے تھے. اس سے تراویح کا ثبوت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر تو یہ نہیں بتلایا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی یا تراویح کتنی رکعت ہے. تو مصنف ابن شیبہ کے اندر ایک روایت ملتی ہے جو مرفوع حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
مرفوعاً یہ مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعات تراویح پڑھتے تھے۔ ایک روایت بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رمضان المبارک میں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا مسجد کی طرف، تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہیں دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے اور کچھ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہ میرا دلی خواہش ہے، میرا خیال آتا کہ میں ان سب کو کیا کہتے ہیں کہ ایک ساتھ اکٹھا کر دوں اور ایک قاری کے پیچھے تمام کو نماز پڑھنے کی اجازت دوں۔ چاند دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم نافذ کیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی اور حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ نے مکمل 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور یہی معمول اور اس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو چکا ہے، اور یہ طریقہ کار صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ چل رہا ہے، جاری ہے، وہ ساری ہے۔ ائمہ کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام سے تعامل اور تسلسل یہ چلتا آ رہا ہے 20 رکعت تراویح کا۔ اس سے پتہ چلا کہ تراویح کی جو نماز 20 رکعت ہی ہے، 8 رکعت نہیں ہے، جیسا کہ اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، اور وہ ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت بخاری کے اندر جس میں کہا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی جس میں رمضان غیر رمضان دونوں کا لفظ آیا ہے، جس میں وہ 8 رکعت کے لیے جو ثبوت میں جو حدیث حضرت عائشہ والی جو پیش کرتے ہیں، تو ان سے یہ بتلائیے کہ کیا تراویح کی نماز یہ رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے؟ پتہ چلا کہ اس حضرت عائشہ والی جو روایت ہے اس کے اندر غیر رمضان کا ذکر کر کے اس سے کہتے ہیں کہ تہجد کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ تہجد ہی ایک ایسی نماز ہے جو رمضان و غیر رمضان دونوں میں ادا کی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز تو صرف رمضان المبارک ہی میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس سے اگر کہتے 20 رکعت سے کم پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ اجماع کے خلاف ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان 20 رکعت کے بجائے اس سے کم تراویح پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور تراویح کے اندر مکمل قرآن شریف کا سننا ایک الگ سنت ہے۔ بعض حضرات یہ سوچ لیتے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب تراویح پڑھانے کے لیے حافظ قرآن نہیں ہے تو پھر تراویح ہمارے اوپر ہے ہی نہیں، ہم تراویح کیسے پڑھیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، تراویح سنت ہے، اس کا پڑھنا ہر حال میں ہم لوگ کے لیے ضروری ہے، عاقل بالغ کے لیے۔ تو اگر جو کیا کہتے ہیں کہ جو حافظ قرآن نہیں ہے تو آپ سورہ تراویح پڑھیں، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے سورہ ناس تک پڑھیں۔ اور اگر کسی بھائی کو یہ مکمل ترتیب وار یاد نہ ہو، کسی کو کچھ یاد ہے، کسی کو کچھ یاد ہے، تو جس کو جتنی آیتیں، جتنی صورتیں اور جس کو جس طرح یاد ہے اس طرح وہ تراویح کے اندر پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ ضروری نہ سمجھے کہ ہمیں اگر سورہ تراویح میں کے اندر اگر سورہ فیل، سورہ ناس تک یاد نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تراویح ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھا سکتے ہیں، یہ مت سوچے، بلکہ جس کو جتنا یاد ہے اتنا وہ پڑھے، لیکن 20 رکعت تراویح پڑھے۔ اب اگر کوئی بندہ ہے جس کو کہا جائے چند 2-3 ہی سورہ یاد ہے، مکمل سورہ تو یاد نہیں ہے، اب کیا وہ تراویح نہیں پڑھے گا؟ ابھی لاک ڈاؤن ہے،
ابھی مسجد میں بھی نہیں جا سکتا ہے، گھر میں کوئی تراویح پڑھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی محافظ یا کوئی پڑھانے والے نہیں ہے، لیکن ہمیں تراویح پڑھنی ہے۔ جو بیچارے نہیں جانتے ہیں، جو بھولے بھالے بھائی ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کو 2 ہی صورتیں یاد ہے، تو اس وقت کیا کرے؟ تو میں ان بھائیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے اگر 2 ہی صورتیں یاد ہے تو آپ 2 ہی صورتیں پڑھے، ہر رکعت میں 2 ہی صورتیں پڑھے، اور یہاں تک کہ آپ 20 رکعت پڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ سلام پہ 20 رکعت تراویح آپ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ آپ صرف یہ مت سمجھے کہ 2 ہی صورتیں یاد ہے تو ہم تراویح نہ پڑھے، بلکہ ہر رکعت میں آپ وہی 2 ہی صورت پڑھتے جائے، انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز ہو جائے گی اور آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کچھ حافظ قرآن ایسے ہیں جو غیر رمضان میں داڑھی کٹاتے ہیں، چہرے سے داڑھی صاف کر دیتے ہیں، غیر شرعی طریقہ پر زندگی گزارتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، جب وہ قریب آتا ہے تو داڑھی اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ سنت ہے، اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے، بلکہ ہم اس لیے رکھتے ہیں، یہ ایسے لوگ اس لیے تراویح کا رکھتے ہیں کہ ہمیں تراویح سنانی ہے، اس لیے رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ایسے لوگوں کو پیچھے ہرگز کہا کرتا کہ نماز نہ پڑھے، اور ایسے لوگوں کی امامت کرنے کی اجازت نہ دے، اور ایسے لوگوں کو بھگا دے مسجد سے، کیونکہ یہ لوگ ایک تماشا بنا رکھے ہیں، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ کی یہ لوگ توہین کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ کو پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ فاسق ہے، صرف تراویح کی وجہ سے یہ داڑھی ہلکی سے بڑھا کر کیا کہتا ہے کہ پڑھانے کے لیے آ گئے، اور علماء کے لباس میں ملبوس ہو کر، اس لیے ایسے لوگوں سے اجتناب کرے۔ چوتھی بات، ہاں اگر کوئی آدمی رمضان المبارک ہی میں تائب ہو جائے، توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، تراویح سنانے سے پہلے کوئی حافظ قرآن توبہ کر لے، تائب ہو جائے، تب کہا کہتا ہے اگر وہ تراویح سناوے، داڑھی رکھنا شروع کر دے، داڑھی رکھے، اور ایسے لوگ جو تراویح سنائے تب تو ٹھیک ہے، کیونکہ توبہ کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ اب وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، اس لیے اب کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو یہ نہیں مانا جائے گا اور اس کو تراویح پڑھانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو محترم، اس تراویح کا اہتمام ضرور کرے۔ تراویح کے لیے کوئی ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی ایسی چیز نہیں۔ جو کچھ لوگ جو لاک ڈاؤن کا بہانہ کرتے ہیں، یہ سب سراسر کیا کہتے ہیں غلط ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، کہتے ہیں کہ قانون میں حکومت ہند نے، ہماری حکومت نے اجتماعیت سے منع کیا ہے، لیکن اپنی عبادات کرنے سے منع کیا ہے، لہذا آپ کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے گھروں میں عبادت کرے، رمضان المبارک کو بابرکت سمجھے، کیونکہ مقدس مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ چلا جائے گا، یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، اس وقت کا افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، اور ہم اپنے گھروں کے اندر کہتے ہیں کہ ہر نماز کا، تراویح کا، تہجد کا اہتمام کرے۔ تراویح کی نماز کے لیے کہا کہتے ہیں کہ 2 آدمی ہے تو 2 ہی شخص کیا کہتے ہیں کہ مل کر نماز پڑھے اور جماعت کر لے، اور اگر کم سے کم بھائی اگر گھر کے اندر اور کوئی نہیں ہے تو آپ اور آپ کی بیوی تو ہے، تو اس میں بھی ہم نماز تراویح کیا جماعت کر سکتے ہیں۔ بیوی کو آپ اپنے پیچھے کھڑی کرتے ہیں اور آپ خود کیا کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھاوے۔ کیا کہتے ہیں کہ الغرض کوئی کیا کہتے بہانہ نہیں چلے گا۔ شریعت نے بہت کیا کہتے شریعت ہماری جو ہے یہ یسر پیدا کرتی ہے، آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ ہماری شریعت اسلامیہ میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اس لیے بہانہ مت ڈھونڈیے اور تراویح کا اہتمام کیجیے، کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اگر تراویح کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہم بہت گناہگار ہوں گے، اللہ کی یہاں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہتے ہیں کہ نماز سے تمام عبادات، خصوصاً نماز تراویح اور دیگر عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔